السلام علیکم۔ تاریخ میں کچھ ایسی کہانیاں ہیں جو سچ بولنے کے لیے ناقابل یقین لگتی ہیں، ایسی کہانیاں جو آپ کو حیران کر دیتی ہیں۔ کیا یہ قسمت، تقدیر یا وضاحت سے باہر کی کوئی چیز تھی؟ آج ہم ایک برطانوی اسٹوکر جان پریسٹ کی زندگی میں غوطہ لگاتے ہیں، جن کا سمندر میں کیریئر حقیقت سے زیادہ افسانوی کی طرح پڑاتا ہے۔ وہ ایک ایسا آدمی تھا جس نے تباہی کے بعد تباہی کا سامنا کیا۔ بحری جہاز آپس میں ٹکرا رہے تھے، بحری جہاز ٹارپیڈو، آئس برگ اور بارودی سرنگوں سے ٹکراتے تھے، اور پھر بھی وہ ان سب سے بچ گیا۔ یہ نہ ڈوبنے والے اسٹوکر کی کہانی ہے، جان پریسٹ کی غیر معمولی زندگی، ان ڈوبنے والا اسٹوکر۔ یہ کہانی 1900 کی دہائی کے اوائل میں شروع ہوتی ہے۔ جان پریسٹ انگلینڈ کے شہر ساؤتھمپٹن میں پیدا ہوئے تھے، ایک ایسا شہر جہاں بحری جہازی زندگی تھی۔ بہت سے کام کرنے والے مردوں کی طرح اس نے ایک اسٹوکر کے طور پر کام پایا۔ باپوں کی آنتوں میں گہرا کام، کوئلہ کو بھٹیوں میں بیلنا اس کی پہلی معروف اسائنمنٹ آسٹوریا بحری جہاز پر تھی، جو ایک بالکل نیا لائنر تھا۔ جوش بہت زیادہ تھا، پہلا سفر، نیا جہاز، ایک امید افزا کیریئر، لیکن تقریباً فوراً ہی سب چیزیں غلط ثابت ہو گئی۔ آسٹوریاس کا پہلا سفر ایک تصادم میں ختم ہوا۔ زیادہ تر مردوں کے لیے یہ برا شگون ہوتا، لیکن اسٹوکر کے لیے یہ صرف آغاز تھا۔ وہ بچ گیا بغیر کسی نقصان کے، لیکن شاید آگے کی خطرات زندگی کی ایک جھلک کے ساتھ۔ 1911 میں پریسٹ نے RMS اولمپک پر کام حاصل کیا، جو اس زمانے میں بنائے گئے عظیم ترین بحری جہازوں میں سے ایک تھا۔ ٹائٹینک کا سسٹر جہاز، اسے انجینئرنگ کا ایک کمال کے طور پر سراہا گیا، لیکن اس کے ایک سفر کے دوران اولمپک ایک رائل نیوی کروزر HMS آرک سے ٹکرا گیا۔ ٹکرانے سے جہاز کا ایک حصہ کھل گیا، خوف و ہراس پھیل گیا، لیکن اولمپک بندرگاہ پر واپس لنگڑانے میں کامیاب ہو گیا، اور جان جاری اسٹوکر پھر بچ گیا۔ تباہی کے ساتھ ایک اور برش اور دوسرا فرار۔ اگلے سال 1912 اسٹوکر کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اس نے خوابوں کے جہاز ٹائٹینک پر ایک اسٹوکر کے طور پر دستخط کیے تھے۔ 14 اپریل کی رات ٹائٹینک ایک برفانی تودے سے ٹکرا گیا۔ ٹینکوں کے نیچے گہرائی میں کام کرنے والے اسٹوکر کے لیے افراتفری ناقابل تصور تھی۔ بوائلر بس رہے ہیں، پانی بھر رہا ہے، عملہ اندھیرے میں چیخ چیخ کر حکم دے رہا ہے۔ پجاری نے لائف بوٹس تک اپنا راستہ لڑا، برفیلے بحر اوقیانوس سے شدید ٹھنڈ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس رات
1500 سے زیادہ لوگ مارے گئے، لیکن ایک بار پھر اسٹوکر زندہ رہا۔ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو سمندر اور بھی خطرناک ہو گئے۔ تجارتی جہاز جرمن حملہ آوروں اور آبدوزوں کے لیے اہم ہدف تھے۔ پجاری نے مسلح مرچنٹ کروزر الکانٹرا میں شمولیت اختیار کی۔ 1916 میں الکانترا جرمن حملہ آور گریف سے ٹکرا گیا۔ دونوں جہازوں کو بری طرح نقصان پہنچا۔ الکانترا ڈوب گیا، گریف ڈوب گیا، سینکڑوں مر گئے، لیکن جہاں پجاری اسٹوکر دوبارہ بچ گیا۔ بعد میں پرائسٹ کو ایک اور عظیم لائنر HMHS بریٹانک اولمپک اور ٹائٹینک دونوں کے لیے سسٹر جہاز سونپا گیا۔ اب تک یہ اسپتال کے جہازوں میں تبدیل ہو چکا تھا، جو زخمیوں کو اگلے مورچوں سے لے جا رہا تھا۔ نومبر 1916 میں برٹانیک نے بحریہ ایجیم میں ایک جرمن کان کو نشانہ بنایا۔ وہ ٹائٹینک سے زیادہ تیزی سے ڈوب گیا، صرف 55 منٹ میں۔ پھر بھی ایک بار پھر جان پرسٹ اپنی جان لے کر فرار ہو گیا، بچ گیا۔ اگلا جہاز اسپتال کا جہاز ڈنیگل تھا۔ 1917 میں اسے ایک جرمن آبدوز نے ٹرپیڈو کر دیا۔ اسٹوکر بچ گیا، لیکن اس بار کچھ بدل گیا۔ اس نے فرسٹ بانٹ تصادم، ٹارپیڈو دھماکوں اور برفیلے سمندروں کو برداشت کیا تھا، لیکن اب بنیادی طور پر ہلا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ بہت ہو گیا ہے۔ اسے دوبارہ کبھی اسٹوکر کے طور پر نہیں رکھا گیا۔ تو جان پرسٹ کون تھا؟ ایک آدمی بدقسمتی سے ملعون یا غیر معمولی خوش قسمتی سے نوازا گیا اسٹوکر صرف چند سالوں کے دوران وہ 6 سمندری آفات سے بچ گیا: آسٹوریاس، اولمپک، ٹائٹینک، الکانترا، برٹانیک اور ڈونیگال۔ پجاری نے اپنی باقی زندگی ساؤتھمپٹن میں خاموشی سے گزاری۔ 1937 میں صرف 49 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، لیکن اس کا افسانہ تاریخ کی ان عجیب و غریب گوشوں میں ٹک گیا جہاں اتفاق اور تقدیر کے درمیان کی لکیر دھندلا جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے بدقسمت کہا کیونکہ ہر جہاز جس پر اس نے کام کیا اسے برباد کر دیا۔ دوسروں نے اسے خوش قسمت کہا کیونکہ وہ ہمیشہ زندہ رہا۔ شاید حقیقت کہیں درمیان میں ہے، لیکن ایک چیز یقینی ہے: جان پرسٹ صرف ایک اسٹوکر سے زیادہ تھا۔ وہ ڈوبنے کے قابل نہیں تھا، نہ ڈوبنے والا اسٹوکر جان پرسٹ۔